الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبر و عامرہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم شہر شعبان شہری، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور میں نے شعبان المعظم کے حوالے سے اور شب برأت کے حوالے سے پہلے بھی میں نے بیانات کیے ہیں، اور اس کی فضیلت اور اس کی عظمت اور اس کی بزرگی کے بارے میں میں نے کچھ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ میں نے آپ سے گفتگو کی ہوئی ہے۔ تو ابھی جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں وہ ہے شب برأت میں اللہ والوں کے معمولات، کہ ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو پہلے کے بزرگ تھے اور لوگ تھے، وہ کس طرح سے شب برأت کو مناتے تھے، اور شب برأت میں عبادت کرنے والوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نہ صرف اللہ والوں کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم سے بھی بخشش و مغفرت اور جنت میں داخلے کی نوید بشارت پانے والے لوگ ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا، یعنی شب بیداری کر کے ان راتوں کے عبادت میں گزارا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 ترویہ، یعنی 8 ذوالحجہ کی رات، دوسرا عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کی رات، تیسرا عید الاضحیٰ یعنی 10 ذوالحجہ کی رات، چوتھا عید الفطر، اور 5ویں شب برأت یعنی نصف شعبان کی رات، جو کہ 15ویں شب ہوتی ہے، جسے عموماً شب برأت کہا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب انہیں عبادت میں گزارے، اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور یہ راتیں کون سی ہیں؟ ایک رجب کی پہلی رات ہے کہ اس کی رات میں عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے۔ دوسرا شب برأت ہے، شعبان المعظم کی 15ویں شب جو ہوتی ہے، تو اس میں عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے۔ اور تیسرا کہا کہ عید الفطر کی رات، کہ اس میں رات کو عبادت تو کرے لیکن دن میں روزہ نہ رکھے۔ صاحب ذرا عید کا دن ہے تو عید کے دن تو روزہ نہیں رکھا جاتا، جو واجب ہیں عیدیں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس میں روزہ نہیں رکھا جاتا۔ باقی دوسری جو عیدیں ہیں اس میں عید میلاد النبی ہو جائے یا عید شب معراج ہو جائے، تو اس میں عید کہتے ہیں خوشی کو، مسرت کو، جو بار بار لوٹ کے عود کر کے، وہاں سے عید کا لفظ نکلا ہے۔ تو ان 2 عیدوں کے علاوہ جو ہے، جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ 5 دن ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ شریعت محمدی کے اندر 5 دن ایسے ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے۔ ایک ہے عید الفطر کا دن یعنی یکم شوال مکرم، اور دوسرے 4 ہیں 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں۔ ٹھیک ہے جی، یہ 4 دن یہ ہو گئے، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں ذوالحجہ اور یکم شوال، یہ 5 دن جو ہیں اس میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کے علاوہ جب مرضی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، عید الاضحیٰ کی رات عبادت کرے اور دن میں روزہ نہ رکھے،
جس میں نے پہلے بتایا آپ کو، اور 5واں لیلۃ عاشورہ یعنی عاشورہ کی رات، یعنی محرم الحرام کی 10ویں شب عبادت کرے اور اگلے دن یعنی 10 محرم کا جو ہے وہ روزہ رکھے۔ تو یہ 5 راتیں ہیں جس میں عبادت کرے، اور تو اس کا کیا ہے اجر؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے گورنر حضرت عدی بن ارطاح رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ سال کی 4 راتوں میں عبادت لازمی کیا کریں، بے شک ان 4 راتوں میں اللہ پاک خوب رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ تو یہ کافی روایات ہیں ان راتوں کی جو فضیلتیں ہیں، ان کی برکتیں ہیں، عظمتیں ہیں، جو مختلف روایات میں ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا طاؤس یمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے 15 شعبان المعظم کی رات یعنی شب برات میں عبادت کے متعلق پوچھا، تو آپ نے فرمایا میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی مشکل کشا کے بڑے صاحبزادے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں شب برات میں رات کے 3 حصے کرتا ہوں، 1/3 حصے میں اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہوں، اللہ پاک کے اس فرمان پر عمل کرتے ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور جس کا ترجمہ کنز الایمان میں اس طرح سے ہے کہ اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شب برات میں یہ عمل تھا کہ رات کے وہ 3 حصے کرتے تھے۔ پہلے حصے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور دوسرے حصے میں وہ توبہ استغفار کرتے تھے اللہ پاک کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، ترجمہ کنز الایمان، اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ اور آخری حصے میں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب برات کے آخری تیسرے حصے میں جو ہے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے رکوع اور سجود کرتا ہوں، یعنی نوافل پڑھتا ہوں۔ کب؟ شب برات کو۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شب برات کے 3 حصے وہ کرتے ہیں۔ کون؟ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جان حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 حصے انہوں نے کیے رات کے۔ پہلے حصے میں درود پاک پڑھتے رہے، مثال کے طور پر اگر 9 گھنٹے کی رات ہے اور اس میں 3 گھنٹے وہ درود پاک پڑھتے رہے سرکار کی بارگاہ میں، صلاۃ و سلام عرض کرتے رہے، باقی اگلے 3 گھنٹے جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو 3 گھنٹے ہیں وہ نوافل میں ادا کرتے رہے۔ تو یہ شب برات کو گزارنے کا ایک عمل مبارک جو ہے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ کوشش کریں کہ ہم بھی اگر اس طریقے سے اس رات کو گزاریں تو انشاءاللہ بہت سے فیوز و برکات ہمیں جو ہے وہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور سیدنا طاؤس یمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی ایسا کرنے والے کے لیے کیا ثواب ہے کہ آپ یہ رات کے 3 حصے کیے ہیں اور یہ 3 عمل کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور رکوع و سجود یعنی نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں، تو اس کا اجر کتنا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ سبحان اللہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے والد یعنی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نصف شعبان کو زندہ کرے، نصف شعبان کی رات کو زندہ کرے یعنی اس رات عبادت کرے، وہ مقربین میں لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ارے اس شب برات میں جاگنا، عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، توبہ استغفار کرنا، ذکر و درود میں مصروف رہنا، تو پیارے اسلامی بھائیوں میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کیا کر دیتا ہے؟ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دیتا ہے۔
کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی عظمت ہے اس رات کی۔ ہم یہ آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ اس رات میں پا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ کوشش کرنی پڑے گی، ہمت کرنی پڑے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے اس فرمان کے مطابق ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا انشاءاللہ۔ لیکن دل صاف، نیت صاف ہو، انشاءاللہ نیت صاف منزل آسان۔ ایک مرتبہ سیدنا واصلہ بن اسقا اور سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما ایک جنگ میں شریک تھے۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن اسقا، آج کی رات چاند کتنا حسین اور منور ہے۔ تو سیدنا واصلہ نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، یعنی شب برات ہے۔ یہ رات بڑی برکت والی، بڑی عظمت والی ہے۔ اس رات میں رزق اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، گناہ گاروں کے گناہ اور خطاؤں کو بخش دیا جاتا ہے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس رات عبادت کروں گا، مگر جہاد میں شریک ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، نیت المومن خیر من عملہ، انما الاعمال بالنیات۔ بندہ جتنی اچھی نیت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب برات میں عبادت کر رہے تھے۔ میں شب برات کا حوالے اس لیے دے رہا ہوں، شب برات کی فضیلت اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ آج کے اس زمانے میں بہت سے لوگ شب برات کا انکار کرتے ہیں، اور اس رات کو جاگنا، عبادت کرنا، مساجد میں اجتماع کرنا، چراغاں کرنا اور لوگوں کے نوافل پڑھنا، کئی لوگ جو ہیں اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو کسی حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ شب برات کو اس طرح سے جاگنا اور جگانا اور عبادت کرنا، مسجدوں میں اجتماع کرنا، یہ تو کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں یہ شب برات کے حوالے سے مختلف روایات آپ کو میں سنا رہا ہوں کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ کس طرح سے شب برات کو گزارا کرتے تھے، اور آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم شب برات کو کیسے گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ جب آپ یہ بیان توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر تھوڑا احساس پیدا ہوگا کہ یار ہمارے اسلاف تو شب برات کو کتنی اہمیت دیتے تھے، اور ہم بھی آج جو ہیں اس معاشرے میں، آج کا ہم مسلمان کہلانے والے اس رات کو عام راتوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ رات شب برات جو بہت عظمت والی، بہت بزرگی والی اور بہت ہی نازک رات ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب برات میں عبادت کر رہے تھے۔ سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا، اور اس پرچے پر لکھا کیا تھا، اس کاغذ پر، اس چٹھی پر لکھا کیا تھا؟ لکھا ہوا تھا، ہذہ براءۃ من النار من الملک العزیز لعبدہ عمر بن عبدالعزیز، یعنی یہ جہنم سے آزادی کا یہ پروانہ خدائے مالک و غالب کی طرف سے اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کئی بزرگان دین ایسے ہیں جو اس رات خوب اہتمام کرتے، عمدہ لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، ساری رات عبادت الہی میں بسر کیا کرتے تھے، جیسے سیدنا خالد بن معدان، سیدنا لقمان بن عامر، دیگر بزرگان دین شبان المعظم کی 15ویں رات اچھا لباس پہنتے، خوشبو سلگاتے، سرما لگاتے، اور رات مسجد میں جمع ہو کر عبادت کرتے تھے۔ سیدنا اسحاق بن رہویہ رحمت اللہ علیہ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں، اور اس رات مسجدوں میں اکٹھے ہو کر نفلی عبادت کرنے سے متعلق فرماتے ہیں یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ ان سے یہ بات حضرت سیدنا حرب کرمانی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، اور یہ سینکڑوں سال پہلے کے بزرگ ہیں جو حوالے دے رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس رات میں جمع ہو کر مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنا اور توبہ استغفار کرنا، ذکر و درود میں یہ رات گزارنا، یہ کہیں بھی بدعت نہیں ہے، کہیں بھی ناجائز اور منع نہیں ہے۔ یہ میں یا آج یا کل کا مولوی نہیں کہہ رہا، بلکہ کئی 100 سال پہلے کے بزرگ جو ہیں وہ اپنے معمولات میں سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف بھی ایسے کرتے تھے شب برات میں، اور ہم بھی اسی طرح کر رہے۔ حضرت عارف باللہ شیخ عبدالعزیز دیرینی رحمت اللہ علیہ، جن کا انتقال سن 697 ہجری میں ہوا،
اب 1442 ہے، سمجھ رہے کہ 800 سال پہلے یہ بزرگ گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سال کی راتوں میں افضل راتیں 29 ہیں، سلف صالحین ان راتوں میں عبادت کرنا پسند کرتے اور فضل و کرم کے امیدوار ہوتے تھے۔ ان 29 راتوں میں شعبان المعظم کی 15ویں رات بھی شامل ہے، اور وہ 29 راتیں 29 راتیں یہ ہے۔ سبحان اللہ، بزرگان دین کیسے راتوں کو اہمیت دیتے تھے، کس طرح سے اللہ کا ذکر و فکر کیا کرتے تھے، اور آج ہم کیسے راتیں گزارتے ہیں، یہ بھی اپنا محاسبہ جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 29 راتیں ہیں کہ جس میں جو سال کی راتوں میں افضل اور بہترین ہیں، یعنی اہمیت کی حامل ہیں یہ راتیں۔ پورے سال میں 29 راتیں ایسی ہیں کہ جو بڑی عظمت والی، بہت بزرگی والی اور باعث برکت راتیں ہیں یہ۔ اگر قدر دانی تو ہر شب قدر است، تو پیارے اسلام بھی وہ 29 راتیں ہیں کون سی؟ فرمایا 29 راتیں یہ ہیں: رمضان مبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں، اور اس کی 17ویں رات کہ جس کی صبح کو غزوہ بدر تھا، نہیں جب غزوہ بدر 17 رمضان مبارک ہوا، یعنی 16 اور 17 رمضان کی جو درمیانی رات ہے، یعنی 17ویں شب رمضان شریف کی یہ شامل ہے، اور ماہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، محرم الحرام کی پہلی 10 رات، اور 10 محرم کی رات یعنی عاشوراء کی رات، رجب المرجب کی پہلی 15ویں اور 27ویں رات جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اور شعبان المعظم کی 15ویں رات، یہ 29 راتیں ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، جس میں جو ہے وہ عظمتیں ہیں، برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہمارے ہند کے اسلامی بھائی جعفر، ماشاءاللہ خوش آمدید، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ اچھا آواز کلیئر آ رہی ہے نا؟ آپ ذرا یہ تھوڑا کمنٹس کر دیں، آواز کلیئر آ رہی ہے تو اوکے کر دیں، تو بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی مائک لگا ہوتا ہے تو پھر وہ آواز نہیں بند ہوتی ہے، نہیں چلتی، تو یہ بھی تسلی تھوڑی ہو جائے گی۔ آپ اوکے لکھ دیں گے تو میں سمجھ جاؤں گی کہ آواز صحیح آ رہی ہے۔ جعفر بھائی آپ ذرا ہمت کریں۔ تو یہ شب برات کے حوالے سے میں آپ کو، اور 3 صدی ہجری کے بزرگ ابو عبداللہ محمد بن اسحاق مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب شب برات آتی تو اہل مکہ مسجد حرام شریف میں آ جاتے اور نماز ادا کرتے، طواف کرتے، ساری رات جاگ کر صبح تک عبادت اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے۔ ان میں بعض لوگ 100 رکعات نفل پڑھتے، اور اس کا ایک طریقہ بھی بتایا کہ کس طرح سے وہ 100 رکعت ادا کرتے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی کل شریف پڑھتے، نیز اس رات زمزم شریف پیتے، اس سے غسل کرتے اور اسے اپنے مریضوں کے لیے محفوظ کر لیتے۔ ان اعمال کے ذریعے اس رات کی برکتیں سمیٹتے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت سیدنا شہاب الدین احمد بن حجازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات میں عبادت کرنا مستحب ہے، کیونکہ اس بارے میں احادیث آئی ہیں، اور نماز مخصوص عدد معین کیے بغیر پڑھی جائے اور تلاوت قرآن الگ الگ کی جائے، اللہ پاک کا ذکر، دعا، تسبیح، ثنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جماعت کے ساتھ یا تنہا طرح پڑھا جائے، احادیث رسول اللہ پڑھنا سننا، درس قرآن پاک و مجلس شرح احادیث رسول اللہ منعقد کرنا، شب برات کے فضائل بیان کرنا، ان مجالس میں حاضر ہونا اور سننا وغیرہ عبادات ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو پیارے اسلامی بھائی، مشہور مفسر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس مہینے کی 15ویں رات یعنی شب برات بہت مبارک رات ہے، اس میں قبرستان جانا، وہاں فاتحہ پڑھنا سنت ہے، اسی طرح بزرگان دین کے مزارات پر حاضر ہونا بھی ثواب ہے۔ اگر ہو سکے
تو 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے، اور 15ویں تاریخ کو حلوہ وغیرہ بزرگان دین کی فاتحہ پڑھ کر صدقہ خیرات کرے، اور 15ویں رات کو ساری رات جا کر نفل پڑھے، اور اس رات کو ہر مسلمان ایک دوسرے سے اپنے قصور معاف کرا لیں، قرض وغیرہ ادا کریں، چونکہ بغض والے مسلمان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مزید فرماتے ہیں کہ اگر تمام رات نہ جاگ سکے تو جس قدر ہو سکے عبادت کرے اور زیارت قبول کرے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے، لہذا وہ صرف نوافل اور روزے ادا کرے اگر شرعی مجبوری نہ ہو۔ اگر اس رات کو 7 پتے بیری کے پانی میں جوش دے کر غسل کرے، انشاءاللہ سارا سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں، شب برات میں اپنے ان پیاروں کو یاد کیجئے جو دنیا سے رخصت ہو چکے۔ اپنے مرحومین کو یاد رکھنے بلکہ ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس رحمتوں اور مغفرتوں والی رات میں نیاز دلا کر ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا وصال سن 911 ہجری میں ہوا، یعنی آج سے تقریباً 500-600 سال پہلے کے یہ بزرگ امام جلال الدین سیوطی، اور 9ویں صدی کے مجدد بھی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہستی ہیں کہ جنہیں 72 مرتبہ جاگتے ہوئے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب عید کا دن یعنی ذوالحجہ کا 10واں دن، ماہ رجب کا پہلا جمعہ اور نصف شعبان کی رات یعنی شب برات اور جمعے کی رات آتی ہے تو مومن مردے اپنی قبروں سے نکل کر اپنے گھروں کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر صدقہ کر کے رحم کرو، اگرچہ روٹی کا ایک ہی لقمہ ہو، کیونکہ ہم اس کے ضرورت مند ہیں۔ اگر وہ صدقہ کی ہوئی کوئی چیز نہیں پاتے تو حسرت سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، لیکن اگر آپ کے گھر والوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کا باپ چلا گیا ہے یا ماں چلی گئی ہے یا بھائی یا بہن یا دوست یا کوئی رشتہ دار عزیز دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس کا کوئی عزیز دنیا سے نہ گیا ہو۔ ہر گھر میں جو ہے کوئی نہ کوئی میت ہوئی ہوتی ہے، کسی کا باپ چلا گیا ہوگا، کسی کی ماں چلی گئی ہوگی، کسی کا بھائی چلا گیا ہوگا، کسی کی بہن چلی گئی ہوگی، کسی کی بیوی چلی گئی ہوگی، کسی کا بیٹا چلا گیا ہوگا، کسی کی بیٹی چلی گئی ہوگی۔ یعنی کوئی گھر ایسا نہیں جہاں سے میت نہ اٹھی ہو، کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس کا کوئی عزیز دنیا سے نہ گیا ہو، الا ماشاء اللہ۔ تو بہرحال ان کی روحیں جو ہوتی ہیں وہ جمعرات کو آتی ہیں، کہاں؟ گھر پہ، اور تمنا کرتی ہیں کہ ہمیں ایصال ثواب کیا جائے، صدقہ کیا جائے ان کے نام کا۔ اگر اس کے گھر والے اس کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، کھانا دے دیتے ہیں کسی کو، یا کوئی تسبیح پڑھ لیتے ہیں، سو یاسین پڑھ کے ثواب بخش دیتے ہیں، تو وہ روحیں خوش ہو کے واپس جاتی ہیں۔ ایک اچھا طریقہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں کہ جن کے پڑوس میں مسجد ہوتی ہے، مسجد میں کھانا وغیرہ جمعرات کو بھیجتے ہیں ایصال ثواب کی نیت سے، ایک اچھا سلسلہ ہے، ان کے فوج شدگان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ویسے تو ہر وقت مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا چاہیے، لیکن جمعرات جب آتی ہے، شب برات جب آتی ہے، جب شب معراج آتی ہے، اس طرح کے ایونٹس جب آتے ہیں، اس طرح کے جب ہوتے ہیں، راتیں آتی ہیں، خصوصی راتیں جس کو کہتے ہیں، بڑی راتیں جس کو کہتے ہیں، اس میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں ایصال ثواب کا جو وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے بھائی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ شعبان المعظم کی مبارک ساعتیں بالخصوص شب برات کو ذکر و اذکار اور نوافل کی ادائیگی میں گزاریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔
اور سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شب برات میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے 14 رکعات نماز ادا فرمائی۔ اب یہ فرض نماز نہیں تھی، یہ نوافل تھے جو 14 رکعات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ اور روایت کون کر رہے ہیں؟ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 14 رکعات آپ نے ادا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھ گئے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 14 مرتبہ 14 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 14 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی کل شریف، 14 مرتبہ سورۃ فلق قل اعوذ برب الفلق، 14 مرتبہ سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی۔ اور یہ آیت مقدسہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ آیت مقدسہ پڑھی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو جو کرتے دیکھا اس کے بارے میں پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس طرح نفل ادا کرے گا، اس طرح کا عمل کرے گا جس طریقے کا میں نے کیا ہے۔ کون سا عمل؟ جی توجہ سے سنیں نا، میں نے آپ کو نفل بتایا، خصوصی نفل شب برات کے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو وہ ادا فرمائے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں وہ 14 رکعات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائے، 14 نفل۔ اب یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ اکٹھے ادا فرمائے یا علیحدہ علیحدہ 2 کر کے یا 4 کے پڑھے، لیکن یہ لکھا ہے کہ وہ 14 رکعات آپ نے نفل ادا فرمائے۔ تو نماز سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 14 مرتبہ یعنی سورۃ فاتحہ، قل شریف، سورۃ فلق، سورۃ الناس، اور یہ 14 مرتبہ پڑھی، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، اور 1 مرتبہ سورۃ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، تو یہ آپ نے پڑھی۔ سبحان اللہ، یہ طریقہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شب برات میں۔ سبحان اللہ، ہمیں بھی تعلیم دی آپ نے، تو ہمیں بھی یہ نوافل اہتمام کے ساتھ پڑھنے چاہیے۔ بڑا آسان تھا کہ مشکل نہیں ہے۔ تو یہ نفل پڑھنے ہیں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو اس طرح عمل کرے، یعنی یہ 14 نفل پڑھے اور اس طرح سے یہ سورۃ فلق، الناس، فاتحہ، قل شریف پڑھے 14 مرتبہ، تو اس کا اجر کتنا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ سنیے، آپ جھومیے آپ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی پیاری فضیلت بیان فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم نے دیکھا جو ایسا عمل کرے گا اس کے لیے 20 مقبول حج، 20 سال کے مقبول روزے کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے گا، اور اگر اس دن کی صبح وہ روزے کی حالت میں ہو تو اس کے لیے 2 سال کے روزوں کا ثواب ہے، اور 1 سال گزشتہ کے اور 1 آئندہ سال کے۔ کتنی پیاری فضیلت ہے یار اس عمل کی، سبحان اللہ۔ آپ ایک مرتبہ ایک زندگی میں پڑھ تو لینا۔ اب شب برات آنے والی ہے، ان قریب آنے والی ہے۔ آج 4 شعبان المعظم 1442 سن ہجری ہے۔ ہفتے کے بعد جو ہے وہ 10 دنوں کے بعد جو ہے یہ رات آنے والی ہے شب برات، 10 دنوں کے بعد ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر۔ اور اس سال جو شب برات ہے وہ 29 مارچ 2021 کو انشاءاللہ پیر کا دن، سبحان اللہ، شب برات ہوگی، منگل کا روزہ ہوگا۔ تو اس رات آپ نے یہ نفل پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ یہ نفل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بڑے آسان طریقہ ہے، 14 رکعتیں پڑھنی ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، عام نفل جیسے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد 14 مرتبہ آپ نے سورۃ الفاتحہ، 14 مرتبہ سورۃ اخلاص،
14 مرتبہ سورۃ فلق، 14 مرتبہ سورۃ الناس، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 1 مرتبہ توبہ کی آخری جو 2 آیات ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ ایک مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اس کا ثواب سبحان اللہ 20 مقبول حج کا ثواب، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے، ابھی سے آپ نیت کر لیں، انشاءاللہ اس سال ہم یہ نفل پڑھیں گے، دوسروں کو بھی بتائیں گے، گھر والوں کو بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نفل آپ نے پڑھنے ہیں، پڑھیں گے جی۔ اگر زبانی صورتیں نہیں آتی تو دیکھ کے قرآن شریف کھول کے پڑھ لیں، کیونکہ نماز کے علاوہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، نماز سلام پھیر لیا، 14 رکعتیں ہم نے پڑھ لی، اس کے بعد یہ صورتیں پڑھنی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک پاس رکھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، قرآن پاک کی زیارت بھی کریں۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ مبارکہ تھا، جو ہی قرآن پاک اٹھاتے تھے پہلے اس کو بوسہ دیتے تھے، اس کو چومتے تھے، کیوں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ سیدنا شیخ محمد غوث گوالیاری شتاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جواہر خمسہ میں فرماتے ہیں، جو شخص شعبان کے آخری ہفتے یا آخری جمعے کو مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورۃ اخلاص 10 بار یعنی کل شریف، اور سورۃ فلق اور سورۃ الناس یہ 1 بار پڑھے، اس نماز کی برکت سے اگر اگلے دن مر گیا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، سبحان اللہ۔ محب اعلی حضرت شاہ محمد رکن الدین مجددی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شعبان کے ہر جمعے کی رات کو 4 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں 30 بار 30 ٹائمز 30 بار سورۃ اخلاص پڑھے تو اس نے حج اور عمرے کا ثواب پا لیا۔ آئیے اب اس خاص طور پر شب برات میں پڑھے جانے والے چند نوافل اور اوراد و وظائف کا فضائل جو ہیں وہ آپ سماعت کیجیے۔ حضرت علامہ احمد بن محمد بن ساوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی شب برات میں 100 رکعت اس طرح پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے پاس 100 فرشتے بھیجے گا، جس میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیں گے، 30 فرشتے جو ہے عذاب نار سے بچائیں گے، اور 30 اس سے دنیوی آفتیں دور کریں گے، اور 10 فرشتے اس سے شیطان کے مکر و فریب دور کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی مخصوص اس کا طریقہ نہیں ہے، بس 100 رکعت جو ہے وہ پڑھنے ہیں نفل۔ عارف باللہ شیخ ضیاء الدین عبدالعزیز دیرینی رحمۃ اللہ علیہ انہی نوافل کے بارے فرماتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا 100 نوافل، اس کے بارے فرماتے ہیں شب برات میں سلف صالحین 100 رکعت نماز ادا کرتے تھے، اور ہر رکعت میں، آپ طریقہ بھی اس کا بتا رہے ہیں، سبحان اللہ، ہر رکعت میں فاتحہ کے ساتھ 10 مرتبہ کل شریف پڑھتے ہیں۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے 30 صحابہ کرام نے یہ حدیث بیان فرمائے کہ جس نے یہ نماز پڑھی اللہ پاک اس کی طرف 70 مرتبہ 70 ٹائمز 70 مرتبہ نگاہ کرم فرماتا ہے، اور ہر نگاہ کرم کے بدلے اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے، ان میں سب سے ادنا حاجت اس کی مغفرت ہے۔ یہ ادنا سبحان اللہ عرفہ والا ہے سارا کچھ ہی، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ 100 رکعت میں نے آپ کو بتایا طریقہ کیا ہے؟ ہر رکعت میں آپ نے الحمد شریف کے بعد 10 مرتبہ کل شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح حضرت علامہ سید محمد مرتضیٰ زبیدی حسنی رحمۃ اللہ علیہ شعبان المعظم کے 6 نوافل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شب برات کی عبادت سے متعلق دور اسلاف سے لے کر اب تک صوفیاء کرام کا یہ معمول چلا رہا ہے، اس رات مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل 2 کر کے ادا کیے جاتے ہیں، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 6 بار کل شریف پڑھے جاتے ہیں،
ہر 2 رکعت کے بعد ایک بار سورۃ یاسین اور دعائے نصف شعبان پڑھی جاتی ہے۔ پہلی 2 کے ذریعے اللہ پاک سے عمر میں برکت، دوسری 2 کے ذریعے رزق میں برکت، تیسری 2 رکعت کے ذریعے اچھے خاتمے کا سوال کیا جائے۔ اسلاف کرام فرماتے ہیں، ذکر کیا ہے، اس طریقے سے جو یہ عمل کرے گا اس کی حاجتیں پوری کی جائیں گی، اور یہ معمولات مشائخ میں سے ہے۔ الحمدللہ میں جس مسجد میں گیا، الحمدللہ جہاں جہاں مجھے خدمت کا موقع ملا، جیسے 94 میں علامہ ارشد صاحب دامہ برکاتہم العالیہ، ان کی مسجد جامعہ مسجد حنفیہ غوثیہ رشید روڈ پر جو ہے، 94 میں وہاں پہ آیا، 11-12 سال وہاں رہا۔ اس کے بعد پھر تھوڑا آگے چند قدم سردار چپل چوک کے پاس جو مسجد گنج بخش ہے، تو وہاں الحمدللہ 11-12 سال وہاں خدمت کا موقع ملا۔ اسی طرح اب اس مسجد میں، مدینہ مسجد کے اندر، جو کہ قریبی ہے ابوبکر روڈ پر چودھری ٹینٹ سروس کے سامنے، اور یہ دوسرا سال تقریباً جولائی میں مکمل ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ ہر سال شب برات کے موقع پر یہ معمولات میں سے ہے کہ 6 نوافل اجتماعی طور پر ہم انشاءاللہ علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہاں بھی انشاءاللہ اس سال بھی جو ہے یہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد یہ طریقے کے مطابق جو ہے وہ نوافل 6 ادا کیے جائیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی قرب و جوار میں رہنے والا ہے تو مغرب کی نماز وہ یہاں ہمارے پاس پڑھے، اور انشاءاللہ یہ نوافل ادا کیے جائیں گے، اس کا طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اور شب برات کے آغاز میں ہی الحمدللہ جو ہے وہ نیکیوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، ثواب کا انبار لگ جاتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو کوشش کریں کہ آپ اس میں شرکت کریں، اور طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 2 کر کے نفل پڑھنے ہیں، اور 2 نفل کے بعد جو ہے اس میں کیا کرنا ہے، 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے اور دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے، یا پھر 21 مرتبہ قرآن شریف پڑھ لیں اور نصف شعبان کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اسلامی بھائی ایک جو ہے کھڑا ہو گیا یاسین شریف پڑھے اور باقی جو اس کو سن لیں، ٹھیک ہے، یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ امیر اہل سنت نے اپنے رسالہ آقا کا مہینہ میں اس طرح لکھا ہے۔ تو مفتی مالکیہ حضرت شیخ سالم بن سمہودی فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو بندہ یہ دعا مانگے اس کے رزق میں وسعت کر دی جائے گی۔ اور یہ دعا نصف شعبان بھی ہے، آپ بھی سن لیں۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظاہر اللاجین وجار المستاجرین وما من الخائفین ان كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا فامحو عني اسم الشقاوة واثبتني عندك سعيدا وان كنت كتبتني عندك في الكتاب محروما مقترا علي في الرزق على رزقي فامحو حرماني ويسر رزقي واثبتني عندك سعيدا موفقا للخيرات فإنك تقول في كتابك الذي أنزلت يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهي بتجلي الآدم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم نسألك أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت العزيز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ علامہ علی بن سلطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب برات میں اس وقت دخان پڑھنا مستحب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو رات میں حامیم دخان کی تلاوت کرے وہ صبح اس حال میں اٹھے گا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوں گے، یعنی جس رات بھی پڑھے تو شب برات میں بھی پڑھ لے، سبحان اللہ۔
اکثر اسلاف کرام جیسے کہ عمر بن الخطاب، سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے، وہ یہ دعا مانگتے تھے شب برات میں۔ کون سی؟ اللہم ان کنت کتبتنا اشقیاء فامحہ واکتبنا سعداء وان کنت کتبتنا سعداء فاثبتنا فانک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب۔ یعنی اے اللہ عز و جل، اگر تو نے ہمیں بدبخت لکھا ہے تو تو اسے مٹا دے اور ہمیں سعادت مند لکھ دے، اور اگر تو نے ہمیں سعادت مند لکھا ہے تو اسے ثابت رکھ۔ بے شک جو تو جانتا ہے اسے، جو تو چاہتا ہے اسے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور تیرے ہی پاس ام الکتاب ہے۔ علامہ سید محمد بن علوی مالکی فرماتے ہیں ایسی دعائیں معصورہ ثابت ہیں جو شب برات کے ساتھ خاص تو نہیں ہیں، مگر بعض عارفین نے ان دعاؤں کو اس رات میں پڑھنا اچھا قرار دیا ہے۔ اس میں یہ دعا بھی شامل ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ دائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یہ دعائیں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ دعائے لیلۃ القدر ہے، مگر شب برات اس رات کے بعد سب سے افضل ہے، اس رات بھی یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ شب برات میں سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا مانگنا بھی بہتر ہے۔ حضرت ابو برزہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام زمین میں تشریف لائے تو ایک ہفتے تک بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر یہ دعا مانگی۔ یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اللہم انکا تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فآتنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنبی، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی وردینی بقضائک۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح غوث پاک کی بھی دعا منسوب ہے، وہ بھی شب برات میں پڑھنا اچھا ہے۔ اور بھی بزرگان دین کی جو ہے وہ دعائیں ہیں، اب یہاں وقت کی کمی کے بعد میں سب کی دعائیں نہیں آپ کو سنا سکتا، تو پیارے اسلامی بھائیوں، زہ نصیب کے شب برات میں دیگر عبادات اور نوافل کے ساتھ ساتھ صلاۃ و تسبیح کے نفل بھی ادا کر لیے جائیں، جیسے کہ علامہ علی بن سلطان قاری فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ شب برات میں صلاۃ و تسبیح ادا کی جائے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاۃ و تسبیح کا تفصیلی طریقہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میرے چچا جان اگر روزانہ یہ نماز ادا کر سکے تو ضرور کریں، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو، اگر ایسا بھی نہ کر سکیں تو ہر مہینے میں ادا کر لیا کریں، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ ادا کر لیا کریں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ ادا کر لیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک، پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھے، کوئی سورت پڑھے، سورت پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، پھر 10 مرتبہ جو ہے وہ رکوع میں جائے، اس میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، پھر رکوع سے کھڑا ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہہ کر 10 مرتبہ پھر تسبیح پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سجدے میں جائے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، پھر سجدے سے اٹھے، پھر 10 مرتبہ پڑھے، پھر دوسرے سجدے میں جائے، پھر 3 سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھے، تو یہ ٹوٹل 1 رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گی، اور 4 رکعتوں میں یہ 300 بار ہو جائے گی۔ صلاۃ و تسبیح کے بارے میں اپنے رسالے میں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ معمولات بزرگان دین میں سے ہے کہ وہ حضرت امام مالک اکیلی سیدنا ابو الجوزہ بن اوس بن عبداللہ بصری کے ساتھ تھا جو اپنی قوم امام فرماتے تھے، آپ نے مؤذن سے فرمایا جب تم اذان کہو تو میرے نماز ادا کرنے سے پہلے نماز قائم نہ کرنا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا میں ان کے ساتھ تھا تو انہوں نے نماز کی ظہر کی نماز سے پہلے صلاۃ و تسبیح کی 4 رکعات ادا فرمائیں۔ سیدنا عبدالعزیز بن ابو رواد فرمایا
جو جنت کا ارادہ رکھتا ہے وہ صلاۃ و تسبیح لازمی پڑھا کرے۔ امام ترمذی نے فرمایا، عبداللہ بن مبارک اور ان کے علاوہ کئی علماء کرام نے صلاۃ و تسبیح کے متعلق روایات بیان کی ہیں اور اس کے فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ خاتم المجتہدین نجم الحق والدین وزیانی نے فرمایا صلاۃ و تسبیح کو سکہ یعنی معتبر راویوں نے بیان کیا ہے۔ یہ برکت والی رات ہے، برکت والی نماز ہے اور اس میں ثواب عظیم اور زیادہ نفع ہے۔ امام بہقی نے بھی فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مبارک اسے ادا کرتے تھے اور یہ نماز سلف صالحین کا طریقہ تھا۔ عارفین ایک دن میں پڑھتے تھے اور ایک رات میں صلاۃ تسبیح کو ادا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صلاۃ تسبیح جو ہے یہ غموں کو مصیبتوں کو دور کرنے والی رات ہے۔ یہ نماز صلاۃ تسبیح جو ہے آپ بھی کوشش کر کے اس کا جو ہے وہ اہتمام کریں۔ اب چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر جو ہے وہ عصر کی اذان کا وقت بھی قریب آ پہنچا ہے، تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شب برات کے حوالے سے یہ ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں کو احساس دلایا جائے، آپ کو سمجھایا جائے اور میں خود بھی سمجھ جاؤں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں بھی نیک بن جاؤں، میں بھی صراط مستقیم پہ استقامت والا بن جاؤں۔ آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ اور کر بھلا تو ہو بھلا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات ان قریب آنے والی ہے۔ میں نے جو یہ بیان کیا تقریباً گھنٹے کا بیان ہے، ماشاءاللہ پونا گھنٹہ ہو گیا، تو یہ پونا گھنٹہ ہو گیا ہے، 46 منٹ سے اوپر ٹائم ہو گیا۔ تو کوشش کریں کہ یہ بیان سن لیں اور اس میں جو اوراد و وظائف بیان کیے گئے ہیں، تو اب چونکہ ٹائم بہت کلوز ہو گیا ہے، تو آپ دوست احباب کوشش فرمائیں کہ شب برات جو ہے وہ پرچہ جو میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے فیس بک پر، اس پہ بھی نوافل لکھے ہوئے ہیں، اوراد وظائف لکھے ہوئے ہیں، اس پر جو ہے آپ عمل کریں اور کوشش کریں۔ بڑے مختصر سے وظائف بھی ہیں، نوافل بھی ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے، کہ وہ 14 شعبان کو بھی روزہ رکھیں، کیونکہ شب برات میں اعمال نامے جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں، جو رجسٹر یہ فرشتے لکھ رہے ہیں نامہ اعمال، تو یہ تبدیل ہوتے ہیں، تو 15 شب شعبان میں جو ہے وہ مل جاتے ہیں نئے رجسٹر۔ تو کوشش کریں کہ آخری صفحے پر بھی ہمارا جو ہے وہ روزہ ہو، اور کوشش کریں کہ 14 شعبان کو گناہوں سے اپنے آپ کو خصوصی طور پہ بچا کے رکھیں، تاکہ کم از کم آخری پیج پہ تو نیکیاں ہوں نہ، گناہ نہ ہوں۔ آخری صفحے پر یہ دھبے داغ گناہ کے نہیں ہونے چاہیے۔ تو اسی طرح 15ویں کے دن جو ہے اس میں روزہ بھی رکھیں، اس سے بھی نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ ہمارے نئے رجسٹر پر اس پہ بھی کوئی گناہ کا داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے۔ نیکیاں ہی نیکیاں، ذکر و درود، تلاوت کلام پاک، یہ آپ جو ہے اندراج کروائیں۔ ٹھیک ہے جی، 14 شعبان ان قریب، بلکہ آپ تو ابھی سے کوشش شروع کر دیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، ابھی سے، آج سے، اسی وقت سے کوشش کریں کہ اب جو ہے نا یہ جو آخری پیج ہے نا، چند دن رہ گئے ہیں، تو یہ نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، تسبیحات ہوں، درود ہو، ذکر ہو، تلاوت کلام پاک ہو، خوش اخلاقی ہو، صدقہ خیرات ہو، اس طرح کے اعمال جو ہے نا یہ آخری پیج پہ ہم درج کروائیں۔ یعنی جو دائیں کندھے والا فرشتہ ہے نا، تو یہ لکھتا رہے بس نیکیاں، اور یہ بائیں کندھے والا جو ہے یہ ریسٹ کرے، اس کو زحمت نہ دے گناہ لکھنے کی۔ ٹھیک ہے جی، ابھی سے کوشش کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ، اور ابھی سے توبہ کریں اپنے گناہوں سے، اللہ سے معافی مانگ لیں کہ یا اللہ اب جتنی زندگی رہ گئی ہے بس تیری رضا والے کام کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کوئی نماز اب قضا نہیں کریں گے، جو ہم سے قضا ہو چکی ہیں اس کو ادا کرنے کی قضا جو ہے وہ قضا عمری کے حوالے سے اس کو ادا کرنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ۔ کسی کا حق اگر دبایا ہوگا یا مارا ہوگا تو انشاءاللہ اس کو بھی پورا کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ کسی پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کسی کو
تنگ کیا ہے، کسی کو ناراض کیا ہے، قطع تعلق کیا ہے بلا وجہ شرعی جو ہے، اس کے ساتھ ہم اپنا تعلق مضبوط کریں گے، اور انشاءاللہ شب برات آنے سے پہلے ہم نے جو ہے پکے سچے باعمل با کردار اپنے آپ کو بنا لینا ہے انشاءاللہ عز و جل، اور شب برات پر خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، روئیں، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کریں، معافیہ مانگیں۔ آج تو اللہ کی رحمت جوش پر ہے، تو لہٰذا ہمیں اس رات کو غفلت میں ہرگز نہیں گزارنا۔ یہ رات غفلت میں گزارنے والی نہیں ہے۔ جس دن رزلٹ آنا ہوتا ہے نا، رزلٹ، یہ طلباء سے پوچھیں، کالج یونیورسٹی اسکولوں کے پڑھنے والے بچوں سے پوچھیں کہ جن کا باپ سخت ہو، سرپرست سخت ہو، تو ان بچوں کو جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں، یا صبح میرا بنے گا کیا، رزلٹ میں فیل ہو گیا تو میرا سرپرست میرا کیا حال کرے گا، میں اپنے والد کا کیسے سامنا کروں گا۔ کتنی خوف، کتنی دہشت، کتنا ڈر ہوتا ہے بچے کو کہ میرا رزلٹ اناؤنس ہونا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، شب برات کو ہمارا اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہے، تب ہم خود سوچیں کہ ہم اس نامہ اعمال میں کیا لکھوا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو شب برات آنے میں کچھ دن باقی ہیں، ہمیں اپنے نیکیوں کے رجسٹر میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھوانی ہیں، اپنے رجسٹر پر گناہ نہیں لکھوانے۔ آخری 5-10 پیج جو بھی ہیں، مثال کے طور پہ ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو یہ 5-10 پیج جو بھی ہیں، ہم نے اس میں نیکیاں ہی نیکیاں، تسبیحات، ذکر، درود، تلاوت کلام پاک، خوش اخلاقی، صدقہ خیرات کر کے ہم نے اس میں نیکیاں ایڈ کرنی ہیں، گناہ نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ابھی نیت کر لیں گے، نیت المومن خیر من عملہ، انشاءاللہ انما الاعمال بالنیات بھی ہے، تو پیارے اسلام بھائیو اچھی نیتیں کر لیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ میں پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں، اگر آپ میری مسجد کے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، قرب و جوار میں رہتے ہیں، یعنی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اور ارد گرد قریب میں رہتے ہیں، تو پھر میری مسجد میں آ کے نماز پڑھیں مغرب کی جماعت کے ساتھ انشاءاللہ۔ کب؟ 29 مارچ 2021 کو، پیر کے دن انشاءاللہ مغرب کی نماز یہاں جماعت سے پڑھیں، اس کے بعد 6 خصوصی نفل پڑھیں گے۔ ویسے 14 شعبان کو بھی عصر کے بعد جو ہے ہم خصوصی وظیفہ جو ہے وہ پڑھا جائے گا، تو بہرحال آپ مغرب کو کوشش کریں کہ یہاں لازمی طور پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں 8 بجے، اور اس کے بعد گھنٹے کی محفل ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ صلاۃ و تسبیح کا، جیسے میں نے آپ کو فضیلت بتائی ہے کہ بزرگان دین اس کو ادا کرتے تھے، تو میرے آقا نے خود تعلیم دی ہے اپنے چچا جان کو، تو کوشش کریں کہ صلاۃ تسبیح انشاءاللہ یہاں پر پاکستانی وقت کے مطابق 10 بجے جو ہے وہ ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ سحری کا یعنی کہ لنگر کا بھی جو ہے وہ اہتمام ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ پرچہ جو ہے الحمدللہ یہ چھپ چکا ہے، اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو وہ میری مسجد میں آ کر مفت اس کو حاصل نماز کے اوقات میں کر سکتا ہے۔ خاص طور مغرب سے عشاء میں مسجد میں ہی ہوتا ہوں، تو کوشش کریں مغرب کے ٹائم منگوا لیں یا نماز یہاں پڑھ لیں، اور یہاں سے آپ پرچہ لے لیں۔ اس میں شب برات کے حوالے سے دعا بھی لکھی ہوئی ہے، دعا نصف شعبان جو ہے، اور اوراد و وظائف نوافل بھی لکھے ہوئے ہیں اس میں، اور ایک دعا بڑی پیاری لکھی ہوئی ہے اس میں۔ سب سے پہلے جو دعا لکھی ہوئی ہے نا، سبحان اللہ، اس کے بارے میں آتا ہے تورات شریف کے حوالے سے نصرت مجالد کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ جو بندہ یہ دعا شعبان میں ایک مرتبہ پڑھتا ہے نا، کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ بڑی پیاری مختصر سی دعا ہے، جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا پڑھنا ہے جی؟ آپ بھی پڑھ لیں، چلو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ 1000 سال کی عبادت کا ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ تو یہ دعائیں بھی بار بار پڑھتے رہیں، پورے شعبان میں پڑھتے رہیں، رمضان شریف کی تیاری کریں، ابھی سے آپ کی زبان جو ہے وہ ذکر درود سے تر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تراویح بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ روزے بھی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے سب کو۔ تو انشاءاللہ جی باقی باتیں بعد میں کریں گے، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرے، اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے۔ آپ میرے لیے دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ، اور میرے ایک دوست ہیں جناب مقبول صاحب، ان کے والد صاحب کا پیچھے
چند دن پہلے انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر دے۔ اسی طرح ایک اور دوست ہمارے عبد الرحمٰن بھائی ہیں، اس کا بھائی چھوٹا جو ہے شہری، شہریار نام ہے، شہری کہتے ہیں، جلیبے لگاتا ہے وہ، یہ ہمارے مسجد کے پاس ہی ٹیوب ویل ہے اس کے پاس، تو اس کی اہلیہ بیچاری وہ بلڈ کینسر کا مرض تھا، وہی بیچاری جو وہ انتقال کر گئی پرسوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں ان کے، ایک بچی تو بتا رہے تھے کہ 8 مہینے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفظ زبان میں رکھے، اور ان کے ورثہ والواحقین کو اللہ صبر عطا فرمائے، اور مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے کروں گا۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔